الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ امت میں سب سے بہتر کون ہے. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ بہت اہم ہے، لہٰذا مکتب کی تعلیم کو بھی جو ہے ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ مکتب میں پڑھاتے اساتذہ ہیں ان کی بھی قدر ہونا چاہیے. وہ بات بتائیے. آج کے درس میں اور ایک حدیث ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں. یہ جو درس ہے نا، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی اہم ہے، اور جو لوگ شادی کرنے جائیں گے ان کے لیے بھی اہم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ زندگی تو ایسی ہے، آپ کی بے داغ سیرت ایک روشن چراغ کی سی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں کہا وَسِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، آپ روشن چراغ ہیں. روشن چراغ کیا کرتا ہے؟ بہت دور تک جاتا ہے، بلکہ اندھیروں میں اندر جو گہرائی تک بھی روشنی دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، اس سے پہلے کسی نے اتنی کامیاب زندگی نہیں گزاری، اور قیامت تک گزاریں گے بھی نہیں. شاید اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی قسم کھاتا ہے. فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب ہم میں سے کون سب سے اچھا ہے یہ جاننا ہو تو ہمیں اپنے دوستوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں کون اچھا ہے اس کی گواہی ہماری بیوی دینا. ہم میں کون اچھا ہے اس کی گواہی اگر دینا ہو تو کیا کرنا؟ بچوں سے پوچھنا ابا کیسے ہیں، شوہر کیسے ہیں. بیوی جو سرٹیفکیٹ دیتی ہے وہی سب سے اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی جو بولتے خود کرتے. یہ حدیث میں آپ دیکھیں، آپ نے کہا دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سلوک کرتا ہے. آپ نے یہ کہہ کر جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے بطور دلیل اپنی ذات کو پیش کیا. لوگوں، اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میرے زندگی میں جھانک کر دیکھو. گھر والوں سے کون مراد ہے تو اس بارے میں علماء کا کافی اختلاف ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس سے مراد بیوی بچے ہیں آدمی کے. آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے بجائے دوستوں کی گپ شپ میں زیادہ رہتے ہیں. بلکہ بعض شوہروں کو بھی ایسے کہتے ہوئے سنا گیا، سرگا درد کئی کچھ شادی ہوئی کہ اس کے ساتھ. غلط بات ہے. آپ اپنی بیوی کی عزت نکال رہے ہیں آپ. اور یہ بات یاد رکھیں، ازدواجی زندگی میں مصیبت کہاں آتی معلوم ہے؟ جب شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بولنے پھرتا. یعنی تو عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے بارے میں بولنے پھرتی. اسی لیے زندگی میں دیکھتے جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا، جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی. میری والدہ بولتی تھی گھر کی عزت مٹھی میں، باہر نکلتی ہے تو دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کا مظاہرہ جو کرتا نا وہ ایکٹنگ ہوتی ہے، مگر آدمی کی اصل شخصیت جو ظاہر ہوتی ہے گھر والوں کے درمیان میں ہوتی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کئی پیغام دیتی ہے. اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک شوہر اور مثالی شوہر بھی تھے. میں سمجھتا ہوں ایسا اللہ کی نبی جیسا کامیاب شوہر آج تک پیدا ہوا نہیں، اور قیامت تک پیدا ہوگا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینے والی کون؟ آپ کی سب سے پہلی بیوی غمخوار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب وحی سے گھبرا کر آئے، بولے خدیجہ مجھے بچھے اڑا کے سلا دو. اس موقع پر حضرت جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ دیکھو، کہا اے اللہ کی نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اوصاف بتایا، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ دینے والی حضرت جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں.
آج بھی دیکھتے شوہر بیوی کے جھگڑے عروج پر ہیں، ہر جگہ شادی ہو کوئی ایک مہینہ نہیں کھلا ہوگا، شادی ہو کوئی ایک مہینہ نہیں طلاق ہوگا، اور ایسے کیسز بہت ہیں نہ خلا نہ طلاق بیچ میں لٹکی رہتی ہے، نہ تو شوہر اسے نان نفقہ دیتا ہے اور نہ جو ہے بچوں کو مصیبت آتی ہے۔ دیکھتے ہیں علماء جہلا اس میں سب مکمل طور برابر ہو جاتے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بلکہ علماء یہ بھی بتاتے آج شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے۔ گھر کو گئے تو کیا ہے، موبائل لے آؤ، چائے لاؤ، میرا واسطے وہ لاؤ، ذرا کپڑے اس طریقہ سے لو، گیزر آن کرا لو، خالی دیکھ کو بات کرتے رہتا۔ وہ بیوی دیکھتے رہتی کیا بھئی ہے میرا شوہر میری طرف جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنی بیوی کو دیکھنا، اپنی بیوی سے عشق کرنا، الفاظ پہ غور کیجیے، اپنی بیوی کو دیکھنا، اپنی بیوی سے عشق کرنا، اپنی بیوی سے محبت عبادت ہے۔ آج یہ عشق جو ہے نا، عشق بولے تو کیا، ایسی محبت جس میں انسان حد پار کر جاتا۔ یہ عشق کا جو لفظ ہے شوہر بیوی کے درمیانی چاہیے، اس کے علاوہ تو دوسروں کے لیے یہ لفظ کا استعمال کرنا بالکل حرام ہے۔ آج یہ محبت ہماری دوسروں کے درمیان میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی میں کس قدر کامیاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ ایک مثالی شوہر، ایک کامیاب شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کیا نا، پڑھتے جاؤ ایسے لگتا ہے کہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دیکھو اللہ مردوں کو حکم دیتا ہے اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے 4-5 جملوں میں وہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ کیا بولتے ہیں دیکھو، وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ۔ بولتے اللہ کے نبی اچھے انداز سے پیش آتے تھے، ہمیشہ مسکراتے۔ آج شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر آئے، مسکراہٹ نہیں ہے زندگی میں، خالی ٹینشن، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ لینا، سالن میں نمک کم اٹھا کو پھینک ڈالے، انہوں کیا تو بھی نہیں لاگو یہ کر ڈالے، یہ کیا مشکل ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے دیکھو یداعب اہلہ، اپنے گھر والوں سے مذاق کرتے تھے۔ آج کل مشکل کیا ہے، اپنی بیوی سے مذاق کرے تو انہیں جو ہے کیا تو بھی الٹا جملہ لے لے کو باریک بن کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَيَتَلَطَّفُ بِهِمْ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں سے نرم انداز سے پیش آتے۔ يُضَاحِكُ نِسَاءَ، اپنے گھر والوں سے مذاق بھی کرتے۔ ہے کیا یہ آج کل، کیا ہم اپنی بیوی سے مذاق بھی کرتے؟ کیا ایسا مذاق کرتے جس مذاق کے اندر تانا رہتا ہو؟ اللہ کے نبی ویسا نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ دیکھو، حتیٰ كَأَنَّهُ يُسَابِقُ عَائِشَةَ، ایسا حد تو یہ ہے اللہ کے نبی کے حسن سلوک کی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے بیوی عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھاگے تو عائشہ سامنے ہو گئی، بولے عائشہ ایسا ہو گیا، دوبارہ بھاگ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے، بولے تو برابر ہو گیا۔ دیکھو اللہ اکبر۔ آج کل تو دیکھتے ہیں شاید ہم اپنے بیوی بچوں کو دل بہلانے کے لیے باہر بھی نہیں لے جاتے۔ عید کا موقع ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دل بہلانے کی ضرورت ہے، عید کا موقع ہے۔ مسجد نبوی میں وہ حبشہ کے لوگ جو ہے یہ تیر کھیل رہے تھے، وہ لوگ مطلب کیا ہے، تیر پھینکنے کا، ایک دوسرے کو پھینک رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عید کے دن کیسے دل بہلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑا کر لیا، بولتے ہیں اللہ کے نبی کا مبارک کندھا میرے ٹھڈی کو لگ رہا تھا۔ یہ ہے سلوک۔ ہم کیا عید کے دن اپنے بیوی بچوں سے لڑ لیتے، ساس سسر سے لڑ لیتے، تو کھڑے دیکھ رہے ہیں، بولتے ہیں اللہ کے نبی پلٹ کے بار بار پوچھتے عائشہ دل بہل گیا کیا؟ بولتے نہیں یا رسول اللہ دل بہلا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فوراً پھر بھی خاموش ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے کتنے وقت دیر تک کھڑے ہوں گے، دل جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی محبت سے بلاتے، ہمیں آری جاری، یہ زبان تو پلیٹ فارم کی زبان ہے۔ آپ اپنی بیوی کو محبت دیں تو کس کو محبت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بات کرتے، یا بنت صدیق، بولتے ہیں صدیق کی بیٹی، کبھی بولتے ہیں یا عائشہ، کبھی بولتے ہیں یا عاشو۔ تو کیا ہم اپنی بیویوں کو محبت سے پکارتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اور اپنی رحمت کا اثر بھی ان پر ڈالا۔
حسن سلوک میں اگر کوئی کمی آ جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال بھی کرتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی بیویوں کو مار کے بولنے کے پھر اچھا بجایا میں، یہ اخلاق دیکھو، خود بولنے والی آپ کی بیوی ہیں، کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط وبیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، بولتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سرٹیفکیٹ ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زندگی میں اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ تو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھایا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کو مارا۔ چھوٹے چھوٹے باتوں کو مارتے اور وہ سب سے بڑھ کر بچوں کے سامنے مارتے۔ ابھی مارتے سا کیسا؟ جیب کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ سب انسانیت حیوانیت ہے یہ، اور آپ نے مارنے کا حکم بھی دیا آپ کے سامنے۔ 1 لاکھ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کے بارے میں کہا ان کو ہلکی مار مارو۔ ابن عباس بولتے مسواک، ہمیں بیلن لے کو مارتے، دال گھٹنی لے کو مارتے، یہ کیا مشکل ہے؟ یہ یاد رکھو، اپنے ماں بچوں کے سامنے بیوی پر ہاتھ اٹھائے، انہیں آپ کے مار کا وارث ہو کر اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا، میرے ابا مارتے تھے، میں کہیں کو نہیں مارنا۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رلاتے نہ تھے، آنسو پوچھتے تھے۔ ہمیں تو ایسا ہوتا ہے، رلا دل کو بولتا روتا ہے، رو رو، یہ تو کیسا ہے۔ ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ عنہ تھی، وہ جانور پر سوار ہونے کے لیے چڑھ رہی تھی، ایسا تھا مسئلہ، چڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ہم بھی اپنی بیویوں کو اگر بٹھا لیے تو بولتے تمہاری امی ابا یہ سکھا کیا، تھو، یہ دیکھو انداز کیسا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پیر دے رہے، بولے صفیہ اگر تم کو چڑھنے نہیں ہو رہا ہے میرے مبارک پیر پر پیر رکھ کر چڑھ جاؤ، چڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، ایک معمولی سی آہستہ چلنے والی اونٹنی پر سوار کرایا۔ اللہ کے نبی دوسرے تیز چلنے والے اونٹ پر جو ہے چل کے مدینہ پہنچ گئے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ دیر سے جا کر پہنچی، جیسے ہی مدینہ پہنچی آپ کو معلوم ہوا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ اللہ کی نبی بول سکتے ہیں روئے تو رو جان دے، آپ نے ویسے نہیں کہا۔ دیکھو نسائی کی روایت آتی ہے فجعل یمسح بیدہ یسکتها او یسبقها، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صفیہ کے آنسو پوچھتے اور بولے صفیہ خاموش رہو خاموش رہو۔ جب وہ زیادہ رونے لگی تو آپ نے پوچھا رونے کا سبب کیا تھا؟ بولے یا رسول اللہ آپ تیز اونٹ پر چلے گئے، مجھے جس اونٹ پر بٹھائے نا وہ اونٹ سست تھا۔ اللہ کے نبی جب تک خاموش کرائے خاموش نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے۔ آج تو صورت حالیہ میں لکھا ہوئی ہیں بیویوں اور بچوں کے ساتھ ہمارا جو ناروا سلوک ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اصل میں بھلائی کو پانے کی طرح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ بدترین آدمی ہے، گھر والوں کے ساتھ سختی سے نمٹتا ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھو جب آدمی آج کل کی صورتحال کب کی بات ہے، شوکانی رحمہ اللہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے وہ کہتے ہیں جب آدمی اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسروں سے ملتا ہے نرمی سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں سے اگر آدمی اچھے انداز پیش آتا ہے تو کہا وہ توفیق الہی سے محروم ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یاد رکھو بیوی بچوں سے اچھے سے پیش نہیں آنا، ان کو دکھ پہنچانا اور ان کو ڈھکیل کے گھر کے باہر چلے جانا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھے انداز سے بات کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ عین انصاف ہے۔ آدمی اگر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا، ان سے مذاق کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آج کل کی جو صورتحال وہ یہ ہے، آج کل لوگ بولتے ہیں گھر میں داخل ہوئے تو شیر کی نگاہ لے کر جاؤ۔ اگر شیر کی نگاہ ہے تو میں سمجھتا ہوں گھر زو سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہتے تھے۔ پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ بولتے اللہ کے نبی وہ سارے کام کرتے جو ایک مرد کرتا تھا، اور جب جو ہے اذان ہو تو فوراً نکل جاتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بیویوں کو بڑے برے القاب سے پکارتے ہیں، گڈی، ناٹی، تھو، چھی، یہ کیا یہ الفاظ یہ؟ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں گالیاں پہ گالیاں، اگر کچھ بھی برابر نہیں پکائے تمہارے امی ابا یہ سکھائے تم نہ، اور بولتے ہیں کم عقل جا تھو۔ اور یہ چیز میں دیکھتا ہوں عام لوگوں میں، فون آیا تو بھی اس سے بات کرتے ہیں، رکھ ڈال تو تجھے بات کرنے آتا، تیری حیثیت کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں وہ
بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور حقارت آمیز انداز. اور مثال کے طور پر گھر میں داخل ہوئے, بیوی لا کر پانی دیتی ہے, چل ایسا, اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں بات بات پر دھمکیاں دینا. اور ایک چیز بھی ہے آج معاشرے میں ذرا پھیل رہی ہے, وہ یہ ہے آدمی کیا کر رہا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے مندی کھا رہا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے مکسچر اور دال. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ میں مہینے میں ایک مرتبہ کبھی حیدرآباد چلے جاتا ہوں تو نام لے کے بولتا ہوں, وہاں مسجد تقی الدین نام کی ایک مسجد ہے, اس میں ماشاءاللہ ایک حافظ عمر نام کے ایک نوجوان ہیں. ان کو ہم دیکھے کبھی کبھی ہمیں مندی کھلانے لے جاتے تو جا کے کھانے سے پہلے گھر والوں کو فون کرتے, اپنی امی کو اپنی بیوی کو بولتے, میرے بارے میں بولتے, میں شیخ کے ساتھ مندی کھانے آیا ہوں, آپ کو بھی اگر چاہیے تو میں پارسل لے لیتا ہوں. تو صرف اپنے بچوں کو اور بیوی کو معمولی کھانا کھلانا اور ہم خود جا کے مطلب دوسروں کے ساتھ ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں, یہ اچھی عادت نہیں ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بیوی کے شکل میں جو نعمت دی ہے, اولاد کی شکل میں, رشتہ دار کی شکل میں جو نعمت دی ہے, ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں سب کو بتایا کہ بیوی کون, بچے کون ہوتے ہیں. وہ ہماری محبت کے اور توجہ کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں. بیوی اور بچے انسان ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, دوست تو صرف چند گھنٹوں کے لیے آتا اور چلا جاتا ہے. اس بارے میں ہم سوچیں اور اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کامیاب شوہر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور پرفتن میں, سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتے ہوئے ان سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.